اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ جیسا کہ تمام سننے والے ناظرین بہشت ٹی وی کی جانب سے ماہ رمضان کے دروس جاری ہیں، اور آج ہماری گفتگو 17 ماہ رمضان جنگ بدر کے حوالے سے ہے۔ تمام ناظرین کی خدمت میں یہ جنگ پیش کر رہے ہیں کہ جو جنگ عظیم جنگ ہے اور اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ یہ جنگ 17 ماہ رمضان سن 2 ہجری میں واقع ہوئی، اور یہ عظیم جنگ جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور روایت کے مطابق امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عمر مبارک 24 برس ہے، یعنی پہلی جنگ، اور جس میں امیر المومنین فل جوان ہے، یعنی جوانی کے اوج پر، جسے کہا جا سکتا ہے کہ جہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ اپنی جان کو بچایا جائے، جان کی حفاظت کی جائے، مگر امیر المومنین اس جنگ میں سب سے آگے بڑھ کر حملے کرنے والوں میں ہیں۔ اور یہ وہ جنگ کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، اور کفار مکہ، مشرکین مکہ کی تعداد 1000 لشکر کی ہے۔ یعنی جہاں پر امیر المومنین کے ساتھی اور خود امیر المومنین کہ جن کے پاس روایت کہتی ہے کہ نہ اسلحہ ہے، نہ سواریاں ہیں، نہ ہی اور کوئی چیز، مگر جو لڑنے والے سامنے ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں، اور ان کے پاس تمام تر چیزیں موجود ہیں، اور ان کے پاس لڑنے کے اسلحہ اور ہتھیار اور زرہ وغیرہ بھی موجود ہیں، سواریاں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، اسی جنگ کے سلسلے میں جنگ بدر کو بیان کرتے ہوئے پروردگار فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ پروردگار عالم نے اس جنگ کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یعنی اندازہ کیجئے کہ جہاں 313 افراد ہوں اور سامنے لشکر 1000 کا ہو، یقیناً انسان سوچتا ہے کہ ہاں ہماری کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم اس جنگ کو جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے۔ اس چیز کو اللہ نے اس قرآن میں نقل کیا اور فرمایا کہ اس تستغیثون ربکم، اس وقت جب تم اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری مدد قبول کی اور فرمایا، پروردگار عالم نے ان کی دعا کو مستجاب کیا، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور پھر اللہ فرماتا ہے بے الف من الملائکۃ، اور پھر اللہ نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج دیے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ اگر انسان ایمان کے ساتھ اگر راہ خدا میں جنگ کرے تو یقیناً اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ وہ اسلام کا لشکر جو 313 سپاہیوں پر مشتمل تھا، مگر وہ ایمان سے لبریز تھا، ان کا ایمان اللہ پر تھا، تو اللہ نے ان کی مدد کے لیے بے الف من الملائکۃ مردفین، پروردگار عالم نے 1000 فرشتوں کا لشکر ان کی طرف بھیج دیا۔ یعنی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ نصرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تعداد چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی واقعاً دیکھا جائے تو 313 افراد بہت کم ہیں 1000 کے مقابلے میں، مگر ایمان ان کے پاس ہے۔ امیر المومنین کا کردار اس جنگ میں بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے کہ جہاں امیر المومنین کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا سیف علی
लमा कामा व उमूद अल-इस्लाम। पैगम्बर ने अमीर अल-मोमिनीन की शान में फरमाया कि अगर अली की तलवार ना होती तो इस्लाम के सुतून कभी कायम ना रहते। यानी आज अगर इस्लाम के बुनियादें कायम हैं, इस्लाम अगर अपने सुतूनों पर कायम व दायम है, तो वो अमीर अल-मोमिनीन की तलवार के मरहून मिन्नत। यानी अगर अली की तलवार ना होती, इस्लाम की वो जो बुनियादें हैं, जो ये सुतून हैं, वो कभी कायम ना रहते। इसी सिलसिले में अमीर अल-मोमिनीन ने इस जंग में जहाँ 70 कुफ़ार और मुशरिकीन मारे गए, फिन्नार हुए, 70 गिरफ्तार हुए, तो वहाँ पर आधे से ज़्यादा अमीर अल-मोमिनीन ने फिन्नार किए। यानी उन्हें वासिल जहन्नुम करने वाले अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। और इस जंग में कुफार मक्का के बड़े बड़े सरदार, जिसमें ख़ास तौर पे अबू जहल जो इस लश्कर की सरबराही कर रहा है, और उनके साथ 3 और बहुत बड़े सरदार कि जिनका तारीख ने नाम उतबा, शैबा और उनके साथ वलीद, ये सारे वो लोग हैं कि जो जंग करने के लिए आए, और ये अपने ज़माने के बड़े सूरमा थे, बड़े बहादुर थे, दिलेर थे। और रिवायत में ये भी है कि हज़रत इब्न अब्बास रिवायत कर रहे हैं इस जंग के हवाले से, कहते काना अलीयुन साहिब रैयत यौम बद्रिन, यानी अमीर अल-मोमिनीन जंग बद्र में हाथ में परचम लिए हुए आलम बरदार बने हुए हैं। यानी उस जंग के सिपह सालार अलम बरदार अमीर अल-मोमिनीन है। ये कितना बड़ा मकाम है अमीर अल-मोमिनीन के लिए। और इसी सिलसिले में छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मा बुइसा नबियुन इल्ला वकान लहू वजीरुन वकान वजीरु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब। यानी एक मकाम पर इमाम यही फरमाना चाहते हैं, कोई नबी उस वक्त तक मबूस नहीं किया गया, उस वक्त रिसालत पर मबूस बेरिसालत नहीं हुआ, मगर उसका एक वजीर उसके साथ था। यानी हर नबी के साथ उसका वजीर, उसका जानशीन, उसका वसी, उसका खलीफा उसके साथ था। इमाम आगे फरमाते हैं, इल्ला वकान लहू वजीरुन वकान वजीर रसूलिल्लाह, यानी हर नबी जब भी मबूस हुआ अपने वजीर के साथ। लेकिन इमाम फरमा रहे हैं, वकान वजीर रसूलिल्लाह, और रसूल अल्लाह का अगर कोई वजीर, कोई जानशीन, कोई खलीफा है, अली इब्न अबी तालिब, वो अमीर अल-मोमिनीन की ज़ात है कि जो रसूल अल्लाह के वजीर और जानशीन है। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो उनके वजीर का नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो उनके वजीर का नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है। यानी अगर हर दौर में नबियों को हम देखते हैं, उनके जानशीनों को भी देखते हैं, यानी हर नबी अपने जानशीन के साथ ही मबूस बेरिसालत हुआ, इस छठे इमाम की हदीस के मुताबिक। और परवरदिगार आलम इस कुरान मजीद सूरह आल इमरान की आयत नंबर 123 में इरशाद फरमा रहा है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बेबद्र व अंतुम अज़िल्ला, और अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की हालांकि तुम कमजोर थे। यानी अब अंदाजा कीजिए कि 313 के मुकाबले में जब 1000 का लश्कर होगा, यकीनन वो कमजोर होंगे। यानी यहाँ कुरान हमें सबब और मुसब्बब का फलसफा सिखा रहा है, बता रहा है कि ज़ाहिरी असबाब क्या है, फौज का होना, हथियारों का होना, लेकिन हकीकी सबब क्या है, नुसरत इलाहिया। हकीकी सबब क्या है, नुसरत इलाहिया का होना। यानी यहाँ पे उलमाए तशय्यो ये कौल नकल करते हैं, अल्लामा तबातबाई ने तफसीर अल मीज़ान में लिखते हैं कि जंग बद्र वो जंग थी जिसमें अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया कि इस्लाम की ताकत ईमान है। यानी इस्लाम की ताकत ईमान है। बद्र हमें बता रहा है, क्या बता रहा है कि ईमान वाले हमेशा गालिब रहते हैं, अगरचे वो तादाद में कम हो मगर वो गालिब रहते हैं। जंग बद्र में क़यादत खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मगर मैदान में सबसे बड़ा मुजाहिद अगर कोई है तो वो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात है। कि रसूल खुदा ने बद्र की रात ये दुआ की, परवरदिगार से दुआ कर रहे हैं रसूलुल्लाह उस तादाद को देखकर। और मैं कहूँ कि ये नए मुसलमान यानी जो अभी इस्लाम में दाखिल हुए, उनके ईमान है, मगर फिर भी रसूलुल्लाह उनके हक में और इस जंग के हक में दुआ कर रहे हैं। रसूलुल्लाह दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबतु ला तुअबद फिल अर्ज़ी, परवरदिगार अगर ये जमात हलाक हो गई
تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ بچے گا۔ یعنی اگر یہ 313 کی جماعت شکست کھا گئی، اگر یہ ہلاک ہو گئی، پھر روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی رسول دعا کر رہے ہیں پروردگار ہماری مدد فرما۔ اسی لیے اللہ نے پچھلی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے 1000 ملائکہ کو بھیجا تاکہ مسلمانوں کی مدد ہو سکے اور یہ مسلمان جنگ جیت سکیں۔ اور یہ جنگ ہر زمانے میں بتا رہی ہے کہ جب آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، باطل کے ساتھ لڑتے ہیں، اگرچہ تمہاری تعداد کم ہو مگر ایمان کے ساتھ جب تم جنگ کرو گے، اللہ تمہاری اس جنگ کو فتح بخشے گا، اس جنگ کی طرح جیسے جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو شکست سے بچایا اور اللہ نے فتح یابی سے ہمکنار کی۔ یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ تعداد کا ہونا، کم ہونا ضروری نہیں ہے کہ انسان شکست کھا جائے، مگر ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور جنگ بدر کے حوالے سے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا بدر کے مقام پر پہنچے تو رات چھا چکی تھی، رات کی تاریکی تھی، اور رسول خدا نے امیر المومنین کو بھیجا پانی لانے کے لیے۔ امیر المومنین رات میں گئے جہاں بہت زیادہ سردی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھی، اور اسی رات میں امیر المومنین ایک مشک لے کر کنویں کے پاس پہنچے اور جا کے وہاں دیکھا کہ وہاں وہ پانی کو کھینچنے والا ڈول موجود نہیں تھا۔ امیر المومنین اس کنویں میں اندر اتر پڑے اور وہاں سے پانی کا مشکیزہ بھرا، اور جب جانے لگے تو دیکھا کہ ایک مرتبہ شدید جھکڑ چلا، یعنی ایک تیز ہوا چلی کہ امیر المومنین وہاں رک گئے اور دیکھتے رہے۔ جب وہ گرد و غبار ختم ہوا تو امیر المومنین لشکر کی طرف آگے بڑھے اور رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو دوسری مرتبہ بھی اسی طرح جکڑ چلا، تیسری مرتبہ بھی چلا، یعنی 3 مرتبہ یہ ایسا ہوا، اور پھر امیر المومنین پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے۔ روایت کہتی ہے کہ جب رسول خدا کے پاس امیر المومنین پہنچے تو رسول خدا نے پوچھا یا علی آپ نے دیر کیوں کی؟ تو اس وقت امیر المومنین نے بیان کیا، یا رسول اللہ جب میں پانی لے کر آ رہا تھا تو راستے میں ایک ہوا کا جھونکا، ایک جھکڑ آیا اتنا شدید کہ میں نے وہیں رک گیا، اور پھر دوسری مرتبہ بھی ہوا، تیسری مرتبہ بھی ہوا، تو رسول خدا نے مسکرا کر کہا، اے علی تم جانتے ہو وہ جھکڑ کس چیز کا تھا، وہ ہوا کس چیز کی تھی، وہ گرد و غبار کس چیز کا تھا؟ تو رسول خدا کو دیکھ کر امیر المومنین نے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ ہی خود بیان کیجئے تو بہتر ہے۔ روایت کہتی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، یا علی وہ پہلا جھکڑ جو ہوا جو مٹی اڑی وہ 1000 لشکر فرشتوں کا تھا کہ جس کی سربراہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے تھے، اور انہوں نے آپ کو سلام بھی کیا۔ اور دوسرا لشکر حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہ بھی 1000 ملائکہ تھے جو ہماری مدد کے لیے آئے، انہوں نے بھی آپ کو سلام کیا۔ اور تیسری مرتبہ اس جکڑ کا آنا، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو 1000 ملائکہ کے ساتھ ہماری مدد کے لیے آئے، انہوں نے بھی آپ کو سلام بھیجا۔ یعنی امیر المومنین سے یہ باتیں جب رسول اللہ نے کی تو بات واضح کر دی کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 3000 ملائکہ کا لشکر بھیجا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی قیادت میں۔ مگر امیر المومنین اس جنگ میں سب سے زیادہ واصل جہنم کرنے والے کفاروں میں امیر المومنین صف اول میں ہے، یعنی پہلے نمبر پر آتے ہیں کہ جہاں 70 کفار مارے گئے تو 35 امیر المومنین نے مارے اور 35 ملائکہ نے اور مسلمانوں نے مارے۔ یعنی یہاں بھی امیر المومنین کا مقام بڑھ جاتا ہے کہ ایک طرف 3000 ملائکہ مدد کر رہے ہیں، ایک طرف وہ صحابہ اکرام جو جنگ بدر میں جنگ لڑ رہے ہیں وہ 35 افراد کو فنار کرتے ہیں، مگر ایک علی امیر المومنین اپنی تلوار سے 35 کفار کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ اب جنگ کی ابتدا ہوتی ہے تو تاریخ نے لکھا کہ جب صبح ہوئی اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو سب سے پہلے عقبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید میدان میں آئے، اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے خطاب کیا اور کہا، اے محمد ہمارے مقابلے پر قریش کے ہم کف افراد کو بھیجو، یعنی جس طرح ہم بہادر ہیں، دلیر ہیں، ہمارا قبیلہ بلند ترین قبیلہ ہے، اس طرح کے لوگ ہمارے مقابلے کے لیے بھیج دو۔ ان کے مقابلے میں رسول خدا نے 3 انصار کو بھیجا، لیکن انہوں نے جب اپنا حسب و نسب بیان کیا تو ان 3 افراد نے، یعنی عقبہ نے، شیبہ نے، ولید نے، ان سب کو واپس کر دیا، کہا کہ یہ ہمارے کف نہیں ہے، یہ ہمارے برابری کے نہیں ہیں،
ہمارے برابری کے ہماری طرف بھیجو تاکہ ہم ان سے جنگ کر سکیں۔ روایت کہتی ہے کہ پھر رسول اللہ نے خطاب کیا اور حضرت عبیدہ بنت حارث بنت عبد المطلب کو پکارا اور کہا کہ تم ان کے مقابلے پر جاؤ۔ روایت کہتی ہے کہ عبیدہ بنت حارث بن عبد المطلب جب ان کی عمر اس وقت 70 برس کی تھی، وہ رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے میدان میں گئے، اور پھر رسول خدا نے حکم دیا اور کہا کہ دوسرے نمبر پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے چچا بھی ہیں، رسول اللہ نے ان سے خطاب کیا، کہا کہ ان کے مقابلے میں تم جائے۔ جب یہ دو شخصیت جانے لگی تو تیسری شخصیت وہ ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اے میرے بھائی علی، ان دو افراد کے ساتھ آپ تیسرے ہیں، آپ بھی جنگ کے لیے جائیں۔ یعنی یہ تین شخصیات جو رسول اللہ کی طرف سے جنگ بدر میں لڑنے کے لیے گئی، ایک عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ تینوں شخصیات میدان میں آئیں اور سب سے پہلے ایک دوسرے کے سامنے انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ اسلام کے تینوں سربراز اٹھے اور عبیدہ نے فرمایا کہ تم عتبہ بن ربیعہ کا مقابلہ کرو، اور آپ حضرت حمزہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ شیبہ کا مقابلہ کرو، اور امیر المومنین سے فرمایا کہ تم ولید کے مقابلے میں جاؤ۔ اور اسی طرح یہ تینوں مجاہدین کفار قریش کے سامنے آئے۔ قریش کے پہلوانوں نے کہا کہ اب ہمیں خوشی ہو رہی ہے، اب جنگ کرنے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا کہ ہمارے سامنے بھی بہادر آئے ہیں۔ یعنی وہ جانتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی جنگ میں لڑنے والا نہیں ہے، مگر وہ جانتے ہیں کہ یہ جو تین افراد جنہیں رسول اللہ نے بھیجا ہے، عبیدہ بنت حارث بن عبد المطلب جو اپنے وقت کے بہادر ترین انسان تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا کوئی شجاع اور بہادر نہ تھا، اور امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کیا کہنے، وہ امیر المومنین کے جو ابو طالب کا فرزند ہے، جو رسول اللہ کا جانشین ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی یہ دین قائم نہ رہتا۔ تو بس یہ تین شخصیات ان کے مقابلے میں آئی۔ روایت کہتی ہے کہ مقابلہ شروع ہوا، اور جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا تو حضرت عبیدہ نے عتبہ پر حملہ کیا اور اس کے سر پر وار کیا، اور اس کی کھوپڑی سے تلوار ٹکرائی اور اس کی کھوپڑی پھٹ گئی، یعنی اس کا سر شگافتہ ہوا، اور وہ فنار ہونے سے پہلے اس نے تلوار حضرت عبیدہ کی پنڈلی پر ماری اور ان کا پاؤں کٹ کر زمین پر گر گیا۔ روایت کہتی ہے کہ اتنے میں شیبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا، اور ان کے درمیان دونوں میں اتنی خوب تلواریں چلی کہ یہاں تک کہ دونوں کی تلواریں کند ہو گئی، اور امیر المومنین نے ولید پر حملہ کیا اور اس کے شانے پر تلوار کا وار کیا، اور اس کے بغل سے تلوار نکل آئی۔ حضرت امیر المومنین بیان کرتے ہیں کہ ولید نے بائیں ہاتھ سے مجھ پر حملہ کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ جیسا کہ آسمان میرے سر پر آ کر ٹوٹا ہو۔ یعنی وہ اپنے وقت کے اتنا بہادر ہے، اتنا دلیر ہے کہ جس کی تعریف امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے جو وار کیا ہے مجھے ایسا لگا کہ میرے سر پر آ کر آسمان ٹوٹا۔ پھر حضرت حمزہ اور شیبہ کے درمیان 10 بے 10 جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے کہا کہ علی دیکھو یہ تمہارے چچا پر حملہ آور ہے۔ امیر المومنین آگے بڑھے اور حضرت حمزہ سے کہا چچا اپنا سر جھکائیے۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت حمزہ کا سر جو ہے قد جو ہے وہ بلند تھا، اسی لیے ان کا سر شیبہ کے اوپر تھا، اور حضرت حمزہ نے اپنا سر شیبہ کے سینے کے نیچے کیا، اور امیر المومنین نے شیبہ کے سر پر وار کیا اور اس کے سر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی امیر المومنین کی بہادر دیکھیے کہ ایک مرتبہ اپنے اس مقابلے میں جو دشمن آیا ہے ولید، اس کے ساتھ بھی جنگ کر رہے ہیں، اور حضرت حمزہ جو امیر المومنین کے بھی چچا ہیں وہ ان کا بھی دفاع کر رہے ہیں۔ اور پھر عتبہ کے پاس آئے، ابھی اس میں رم کے جان باقی تھی، امیر المومنین نے اس کے سر کو قلم کیا اور وہ اس دنیا سے فنار ہوا۔ اور پھر روایت کہتی ہے کہ یہ بیان ہوا کہ حضرت حمزہ عتبہ کے مقابلے میں گئے، اور ان کے مقابلے میں امیر المومنین ولید کے مقابلے میں گئے، اور امیر المومنین نے
शेबा को भी और वलीद को भी फिन्नार की। अमीर अल मोमिनीन ने जंग बद्र में जहां 35 कुफ्फार को वासिल जहन्नुम किया, एक रिवायत के मुताबिक, दूसरी रिवायत के मुताबिक 27 कुफ्फार को वासिल जहन्नुम किया। दोनों रिवायात किताब में मौजूद हैं कि जहां अमीर अल मोमिनीन ने इन तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन को वासिल जहन्नुम किया। मगर यहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र आती है कि जहाँ पर रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उबैदा जब ज़ख्मी हालत में रसूल अल्लाह के पास लाए गए और उन्होंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आप मुझसे राज़ी हैं, क्या मैं शहीद हूँ? रसूल अल्लाह ने फरमाया, हाँ ए उबैदा आप शहीद हैं, मैं तुमसे राज़ी, मेरा खुदा तुमसे राज़ी। और फिर उस वक्त हज़रत उबैदा ने कहा कि मैंने अपने चचा की बात और उनकी लाज को रखा, क्योंकि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि मेरे इस बेटे मोहम्मद, मेरे भतीजे की हिफाजत करना। और उन्होंने एक अशार की तरफ इशारा किया और कहा, इस अशार को मैं तर्जुमा ही करूँगा, कि जिसमें उन्होंने कहा कि बैतुल्लाह की कसम, तुमने झूठ कहा कि मोहम्मद को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाएगा, हालांकि उनके सामने अभी तक किसी ने तलवार और नेज़ा नहीं चलाया, जबकि मोहम्मद के गिर्द हमारी लाशें ना गिरे। यानी हज़रत उबैदा ने यह बयान किया कि हम रसूल अल्लाह आपकी हिफाजत करने वाले हैं, हम आप पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। और अमीर अल मोमिनीन इस जंग में नुमायां रहे कि ये इस्लाम ने जंग जीत ली, और जहां पर 70 कुफ्फार फिन्नार हुए, 70 गिरफ्तार हुए, और उनमें 35 अमीर अल मोमिनीन ने वासिल जहन्नुम किए। ये इस्लाम के लिए बहुत बड़ा दिन है कि इस्लाम इस जंग को कामयाबी से हासिल की और फतह नसीब हुई। और अल्लाह ताला ने तमाम आलम इस्लाम को और तमाम दुनिया को ये बताया कि अगर तादाद कम हो मगर ईमान हो तो वो जंग जीती जा सकती है। आज हमारी जंग इसी तरह तमाम ताकतों के साथ है, चाहे वो बुजुर्ग शैतान हो, चाहे उसकी औलादें हों, हम सब के साथ जंग करने के लिए तैयार हैं, मगर इस शर्त के साथ कि हम अपने ईमान को मुकम्मल समझें और अल्लाह और रसूल और आइम्मा की इताअत करते हुए हम कामयाबी हासिल कर सकेंगे अगर हमारा ईमान मुकम्मल है। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला हमें जंग बद्र से नसीहत और सबक सीखने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला बहिश टीवी और तमाम सुनने वाले नाजरीन की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए।